السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے درود شریف اور اس کی فضائل۔ درود پاک کی بے شمار فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا اور 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ درخت کے پتے گن سکتا ہوں میں، آسمان کے تارے گن سکتا ہوں، سمندر کے اندر موجود مچھلیاں وہ بھی میں گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں گن سکتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک بھیجے۔ درود شریف پڑھنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ فرشتوں کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ کتنا درود پڑھیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میں کتنا درود پڑھوں اور کتنی دعا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تمہارا دل کرے۔ انہوں نے کہا، 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور بڑھا لو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، اگر میں صرف درود ہی پڑھوں تو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتی ہوں شہد کی مکھیوں کا۔ شہد کی مکھی کا ایک واقعہ ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے دور دور تک جاتے تھے، تو جب وہ گھر سے نکلتے تو کھانے کا ساز و سامان ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سب کھانے کو بیٹھے تو دیکھا زیادہ تر لوگوں کے پاس خشک غذا یعنی سوکھا کھانا تھا۔ تو سب سوچنے لگے کہ سبھی کے پاس روٹیاں ہیں، سبزی بہت کم تھی، اب کھانا کیسے کھائیں؟ جب سب سوچ ہی رہے تھے تو وہاں کچھ شہد کی مکھیاں آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کچھ بنبنانے لگیں۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی چرند پرند جانوروں انسانوں کی زبان سمجھ جاتے تھے۔ ان مکھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جو کہا، اسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ہاں کے طور پر ہلایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ سے پوچھا، یہ مکھیاں آپ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ مکھیاں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کچھ شہد تیار کیا ہے جو یہ ہمیں دینا چاہ رہی ہیں، جس سے ہم سب کھانا کھائیں۔ جاؤ تم ان کے ساتھ اور شہد لے آؤ۔ آپ گئے اور شہد لے آئے۔ سبھی نے شہد سے روٹی کھائی۔ پھر کھانے سے فارغ ہو کر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری جان قربان، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی پوچھیں۔ کہا کہ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ شہد اتنا میٹھا کیسے ہوتا ہے جب کہ یہ مکھیاں پھولوں کا رس چوستی ہیں اور وہ رس تو پھیکا ہوتا ہے، پھر شہد اتنا میٹھا کیسے؟ تو اتنے میں پھر سے شہد کی مکھیاں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بنبنانے لگی۔ ان کو سننے کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ مکھیاں کہہ رہی ہیں کہ جب یہ باغ سے پھولوں سے رس چوستی ہیں تو جب تک یہ چھتے تک نہ پہنچ جائیں تب تک یہ درود شریف کا ورد کرتی ہیں۔ اس درود کی برکت کی بدولت ان کا پھولوں کا رس مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، سبحان اللہ، جس سے شہد تیار ہو جاتا ہے۔ بے شک کائنات کی ہر مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہیں۔ ان کا ذکر تو لامحدود ہے۔ ان کو تو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ انہوں نے پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا لیا۔ یہ تھی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور درود شریف کی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔